اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ سورہ کہف کا یہ 11واں رکوع ہے اور اس سورت کے ابتدا میں یہ بات گزر چکی ہے کہ مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے، ایک روح سے متعلق، دوسرا اصحاب کہف سے متعلق جس کا ذکر ہو چکا، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اس شخص کا حال بتائے جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ یہاں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ اس شخص کا نام ذوالقرنین تھا۔ ذوالقرنین ایک عادل اور نیک بادشاہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک حکمرانی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ظاہراً تو بادشاہ تھا لیکن باطنی طور پر وہ اصحاب کہف سے زیادہ فقیر اور درویش تھا۔ بادشاہت اور ولایت، امیری اور فقیری دونوں کا جامع تھا، گویا عجیب بادشاہ کے اپنی نوع کا مجمع البحرین تھا جس میں ظاہری اور باطنی سلطنت کے دونوں دریا جمع تھے۔ علماء شریعت کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ دنیا کے دونوں کناروں مشرق اور مغرب پر پہنچ گیا اور مشرق سے لے کے مغرب تک وہ دنیا کا بادشاہ بنا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کو ذوالقرنین اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کو علم ظاہری اور علم باطنی دونوں عطا کیے گئے تھے۔ یہ ظاہر میں بادشاہ تھا لیکن باطن میں اللہ کا ولی تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا، ان پر ایمان لایا تھا اور ان کے صحابہ میں سے تھا۔ خانہ کعبہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ ملا، مصافحہ کیا اور دعا کی درخواست بھی کی۔ ان کی دعا کی برکت سے مشرق اور مغرب کا سفر اس پر آسان ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کے وزیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بادشاہت کے ساتھ علم و حکمت بھی عطا فرمائی تھی اور ہیبت کا لباس پہنایا کہ تمام روئے زمین کے بادشاہ اس کے تابع اور اس سے ڈرتے تھے۔ گویا ایمانی روحانی طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو مادی قوت بھی عطا فرمائی تھی اور اس کے فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ اس نے دنیا کے 3 لمبے سفر کیے۔ پہلا سفر حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیئة ووجد عندها قوما، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ یعنی اس وقت مغرب میں دنیا کی جو آخری آبادی تھی ذوالقرنین وہاں تک پہنچے، اور ایسی جگہ تھی کہ اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی اور حد نظر تک سمندر پھیلا ہوا تھا، اور سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کی دلدل جیسی تھی، اور شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو دیکھنے والوں کو ایسے لگتا جیسے وہ ایک دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ یہ وہاں تک گیا۔ ذوالقرنین نے اس علاقے کو فتح کیا۔ اس علاقے کے لوگ کافر تھے۔ ذوالقرنین نے کہا میں انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دوں گا، جو لوگ اس دعوت کو قبول نہ کر کے ظلم کا ارتکاب کریں گے تو انہیں سزا دوں گا، اور جو لوگ دعوت قبول کر کے ایمان اور عمل صالح اختیار کر لیں گے ان کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کروں گا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا دوسرا سفر حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے سوا کوئی پردہ نہیں رکھا۔ یعنی اس دوسرے سفر میں وہ دنیا کے مشرق میں جو انتہائی آبادی تھی آخری آبادی تک جا پہنچے تھے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا تیسرا سفر ہے۔ قرآن کریم نے اس سفر کی سمت متعین نہیں فرمائی لیکن اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ سفر شمال میں دنیا کی انتہائی آبادی کی طرف ہوا۔ یہاں کے لوگوں کی زبان بالکل مختلف تھی۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسے لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ چنانچہ اس قوم نے ذوالقرنین سے ایک درخواست کی، یعنی ذوالقرنین سے گفتگو ہوئی۔ یہ گفتگو کسی ترجمان کے ذریعے سے ہوئی ہوگی یا اشاروں کے ذریعے سے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہنے لگے اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟
چونکہ یاجوج اور ماجوج دو وحشی قبیلے تھے جو ان پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے اور تھوڑے تھوڑے وقفوں سے آ کر پہاڑوں کے درمیان سے آ جاتے اور اس علاقے میں آ کر قتل و غارت کرتے۔ علاقے کے لوگ ان سے پریشان تھے، اس لیے انہوں نے ذوالقرنین کو دیکھا کہ وہ بڑے وسائل کے مالک ہے، تو ان سے درخواست کی کہ پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اسے ایک دیوار بنا کر بند کر دے تاکہ یاجوج اور ماجوج کا راستہ بند ہو جائے اور وہ یہاں آ کر فساد نہ پھیلا سکے۔ اس کام کے لیے انہوں نے کچھ مال کی بھی پیشکش کی، لیکن ذوالقرنین نے کوئی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ البتہ ذوالقرنین نے یہ کہا کہ تم افرادی طاقت سے میری مدد کرو تو میں یہ دیوار بلا معاوضہ بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرق علیہ قطرا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے اس قوم کی حفاظت کے لیے کیا کیا کہ پہلے لوہے کی بڑی بڑی چادریں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر درے کو پاٹ دیا، پھر ان چادروں کو آگ سے گرم کر کے ان پر پگھلایا ہوا تانبا ڈالا تاکہ وہ چادروں کی درمیانی دروازوں میں جا کر بیٹھ جائے، اور اس طرح یہ دیوار نہایت مضبوط بن گئی۔ اس دیوار کی تعمیر ہونے کی وجہ سے وہ قوم یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئی۔ تو گویا اس کے اندر اگر ہم غور کریں اس واقعے سے ہمارے بادشاہوں کو اور وزراؤں کو یہ پیغام ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس بھی اسباب موجود ہو تو ہم بھی اپنے عوام کو ان جیسے شریروں کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے ان اسباب کو استعمال کریں، اپنے رعایا اپنے عوام کو ایسے شریروں سے محفوظ رکھے اور مخلوق خدا کو فائدہ دے۔ گویا آج بھی اگر دنیا کے اندر کہیں ممالک میں کوئی ایسی فسادی قوم پائی جاتی ہو، ایسا طبقہ پایا جاتا ہو جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو لہٰذا اس کو روکنے کے لیے اپنے عوام کا ساتھ دینا چاہیے اور اپنے عوام کو ان کے شرور سے محفوظ رکھنا چاہیے، جس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج اور ماجوج کی تکلیفوں سے اور شر سے حفاظت کے لیے یہ دیوار تعمیر کی۔ تو آج بھی ہم اس طرح کے فسادی لوگوں سے حفاظت کے لیے اپنے عوام کا ساتھ دینے والے ہو اور اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے ملک میں اچھے اقدامات کرنے والے ہو، جس طرح بادشاہ ذوالقرنین نے کیا۔ دوسرا سبق ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ یہ ذوالقرنین جو ظاہراً بادشاہ تھا لیکن باطناً یہ اللہ کا ولی تھا۔ دیکھیں یہ ساری نعمتیں ملنے کے باوجود بھی اس نے اللہ کی بندگی کو نہیں چھوڑا، اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑا، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ سبق دے کر گیا کہ مال و دولت کی کثرت نافرمانی کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مال آیا تو ہم نے اللہ ہی کو بلا دیا، اللہ کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا، اللہ کے کلام کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ غرض یہ کہ جو رب ذوالجلال ہمیں نواز رہا ہے ہم اسے ہی بلا دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ذوالقرنین نے اپنی سلطنت اور بادشاہت کے باوجود اللہ کو راضی کر کے رکھا، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی ساری زندگی صرف کی۔ تو ہمیں بھی اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کی عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم نافرمانی شروع کر دیں، جیسے اکثر دنیا میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب لوگوں کے پاس دنیا میں مال آتا ہے یا کسی کے پاس عہدہ آتا ہے تو لوگ اللہ کی بندگی اور عبادت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں اگر شکر ادا کرو گے میں تمہارے لیے اور زیادہ کروں گا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ نعمتیں ملنے کے بعد ہم اللہ کی بندگی کو اور بڑھا دیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں اور زیادتی کرے اور اپنے اس عہدوں سے اس مالوں کو صحیح طور پر استعمال کرے اور مخلوق خدا کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ اور سورت کی آخری آیت میں اللہ نے ذکر کیا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ عمل صالح کرے، اپنے زندگی کو اچھی بنائے، اپنے اندر اطاعت کو لے کر آئے، اپنی زندگی میں عبادت کو لے کے آئے، اپنے مال اللہ کے حکموں کے مطابق صرف کرے، اپنے عہدوں کے ذریعے سے مخلوق خدا کو نفع پہنچائے، اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنی زبان سے جس طرح ہو سکتا ہے عمل صالح کرے اور مخلوق خدا کو نفع پہنچائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔